قدر وہ نہیں رہے گی جو آج کے نزدیک آج کے زمانے آئیس PCS ہو جائے اور پھر اس کا رشتہ کوئی لے جائے بیوہ کی، جو 2 مرتبے بیوہ ہو چکی ہو، شوہر جا چکا ہو۔ میں کہہ نہیں سکتا، ہمت نہیں کہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ممکنات میں ہے لیکن آسان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ اس کے ماں باپ بھی بگڑ جائیں گے آپ کو کہ تم کہاں کے بفر آدمی ہو، ناقدرے کہیں گے۔ ہم نے اپنے نور نظر لگتے جگر کو اتنا پڑھایا لکھایا، پوری دولت لگا دی اور آج وہ DM ہوا تو رشتہ کو لے آئے ہو اس عورت کے ساتھ جو عمر میں 40 سال کی ہو، اور ہمارا نور نظر جو ہے 25 سال کا ہے اور وہ IAS و PCS ہے اور ملک ہندوستان کے ایک بڑے حصے کا ذمہ دار ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوگا کہ نہیں؟ یہ اپنی بات کریں ہم اور آپ، کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، لہٰذا ابھی تو سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، ورنہ اگر ہو جائے تو ہم یہی کہیں گے اس کے ساتھ دماغ خراب، ہمیں فلانے وہ آیا تھا میرے بیٹے کے ساتھ، خیرات ایک لڑکی ہے جو کئی مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اپنا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں یار تو بڑا بہت قسم کا آدمی، نہ سمجھ آتی نہ قدر، لیکن پروردگار عالم کا انتخاب اور اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل مسلمانیت، انسانیت، پھر اس کے بعد مسلمانیت، اپنے بڑے کا کہنا ماننا۔ ظاہر ہے کہ اماں خدیجہ کبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی بنا دیا اور آپ نے عرف نہیں کیا۔ کہہ سکتے تھے اپنے چچا سے، عبدالمطلب ہے، طالب ہے، کہہ سکتے تھے نا، ذرا سا چچا جان یہ رشتہ دیکھ لیں۔ اللہ سلسلے جو مانی ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، کہ وہ کائنات میں اماں خدیجہ کبریٰ ایسی عورت ہے، آج ہمارے ہندوستان کے سماج میں لڑکی والا جو ہے وہ کمتر بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کی چمڑی بھی نکالی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ عورت کی طرف سے مرد کو کچھ دینا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالدار عورت جن کی تجارت ملک شام سے ہوا کرتی تھی، ان کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن حضور نے اپنی بیوی کے جائیداد سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔ کاہے کے لیے کیا؟ اس دین متین کے لیے کیا جس کے لیے انتخاب پروردگار عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تھا۔ وہ دین حنیف ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب شریعت و سنت جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کیا اور اسی دین حنیف کے لیے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ، کائنات کی عفیفہ کائنات اور سارے نبیوں کے سردار کی بیوی کی ساری دولت مذہب اسلام پر خرچ ہوئی۔ یہ پیغام دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس عورت کو مالدار بنائے اس سب سے پہلا اپنی جائیداد کا حصہ اپنی ضرورت کے بعد وہ مذہب اسلام پر لگائے۔ یہ اسلام نے راستہ دکھلایا۔ آج ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں زیورات کی نمائش ہے، فلاں مالدار کی بیٹی ہے، فلاں زمیندار کی بیٹی ہے، فلاں گھرانے کی ہے، نہ ان کے زیور کی کوئی تھا ہے، نہ ان کے کپڑے کی کوئی تھا ہے، نہ اس کے ناک و نقشے کی کوئی تھا ہے۔ یہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں مائیں اس ڈگر سے ہٹ گئی جو حضرت خدیجہ نے پیش کیا، جو حضرت خدیجہ نے پیش کیا تھا، قیامت تک کے لیے کہہ دیا ان کا نام باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، ان کے احسان سے اسلام کبھی بھری نہیں ہوگا۔
ایمانوں کی بات نہیں. یہ راستہ دکھلایا گیا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کیا ہے کیمیا؟ وہ ہے قرآن کریم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ نسخہ کیمیا. اس کے آنے کے بعد اس کے ماننے والوں کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں. کیا ملا؟ اللہ ملے، اللہ کا کلام ملا، اللہ کا نبی ملا، اللہ کی مرضی ملی، اللہ کی چاہت ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے بندوں کے نام خط بھیجا ہے. قرآن جو ہے یہ خط ہے اپنے بندوں کے نام اللہ کی طرف سے. میرے بھائیوں، جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنے زیادہ اس خط کی قیمت ہوتی ہے اور اتنے وہ بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ بار بار پڑھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنا خط بھیجا تاکہ یہ کسی بھی مصیبت میں آئیں گے میں ایسا خط دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، اپنے ہر بندے کے لیے دے رہا ہوں جس نے میری توحید کا اقرار کیا اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حاجت نہیں. جگہ دکھلانے والے محمد رسول اللہ ہیں. اللہ کی مرضی کو بتانے والے، اللہ کی مرضی کو سمجھانے والے، جنت تک پہنچانے والے، جہنم کے راستے سے روکنے والے اور موڑنے والے محمد رسول اللہ تشریف لائے ہوئے. لیکن جو چیز فطرت میں ہے انسان کے، اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی نئی چیز آتی ہے نیا بوجھا آتا آدمی گھبراتا ہے بھی. وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی یعنی محمد رسول اللہ، اس لیے کہ قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا. اللہ کا کلام عربی بات تو ہے لیکن کلام الہی کی گفتگو نہیں ہوتی تھی نبوت کے پہلے. کلام الہی کی گفتگو تو نبوت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد ہوئی. اور مشرکین کو شبہ بھی ہوا، وہی عربی بول رہے ہیں، تبدیل کر کے لا رہے ہیں اور یہ وہ پوری تفصیلات کی جگہ پر ہے. تو لیکن اللہ کا کلام آپ اس کا بوجھا، اس کو قرآن نے خود کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس کلام الہی کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اس کے بوجھ سے، اس کی طاقت سے، اس کی روحانیت سے، اس کی قوت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، وہ چاہے تو آگ کو پانی بنا دے، وہ پانی کو آگ بنا دے. پہلا کیا بھی نہیں کیا. قرآن کی جلال و جمال کو، قرآن کی روحانیت کو، اس کی طاقت و قوت و قدرت کو، اللہ کا کلام ہے نا، کسی بندے کا کلام ہے. اور دینا بندے کو ہے، دینا انسان کو ہے، دینا کمزوروں کو ہے، دینا مخلوق کو ہے. کہاں خالق کہاں مخلوق؟ خالق کا کلام. لیکن وہی مختار کل ہے، ان کو دینا تھا کہ سینے کو مضبوط کر دیا، سینے کو مضبوط کر دیا اور یہ قرآن نازل ہوا. اور اس کی حقانیت، اس کی طاقت و قوت ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے بتلایا. جو بوجھا پڑا وہاں پائے حیران پریشان رہا کر کے اماں خدیجہ کے پاس پہنچے، بالکل زار و قطار، پسینہ ہے، آنسو ہے، گھبراہٹ ہے، شدید بخار. مجھے چادر مجھے اڑاؤ، جو کچھ بھی آپ نے مانگا میں ہلاک ہو جاؤں گا.
یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں بیٹی نے انوکھی بیوی دنیا کو ملی، وہ تسلی دے رہی ہے کہ اس کو اپنے شوہر نامدار محمد رسول اللہ، میرے سردار، میرے سرکار، میرے شوہر نامدار، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے ہلاک ہو گے؟ آپ کو ہلاک ہونے والوں کو بچانے آئے ہیں اور آپ کا کارنامہ، یہ جو بات اسلام سے پہلے بھی اچھی تھی وہ بعد میں بھی اچھی ہے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں 40 سال کی زندگی کے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے کس کے ساتھ احسانات کیے؟ کس کے ساتھ کیے؟ ہندوؤں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ۔ سب کوئی مسلمان نہیں تھا مسلمان۔ جتنے آپ کے احسانات ہیں غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کس کے ساتھ کیے؟ ظاہر ہے غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کیے۔ مکے کے رہنے والے جو مسلمان نہیں تھے ان کا آپ نے بوجھا اٹھایا، بیمار تھا تو اس کا دوا کرایا، کسی کو بوجھا پہنچانا تھا گھر وہ آپ نے اپنے سر مبارک پر پہنچا دیا، بھوکے کو کھلا دیا، پیاسے کو پلا دیا، ننگے کو پہنا دیا۔ یہ سب تو کارنامہ آپ کا ہے۔ اماں خدیجہ جی کا حوالہ دے کر آپ کو تسلی دے رہی ہیں، یہی الفاظ تو ہے۔ یہ کام حضور کا مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ غیروں کے ساتھ؟ غیروں کے ساتھ ہے۔ اصل بنیاد مسلمان کے دنیا میں پھیلنے کی، پھولنے کی، ترقی کرنے کی، اللہ کا پیارا بننے کی، نبی کی آنکھوں کا دلارا بننے کی پہلی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے خدمت خلق۔ ابھی اللہ کی وحدانیت کا کوئی تعارف نہیں، ابھی نماز کا کوئی تذکرہ نہیں، اسلام کے کسی بھی جز کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن ایک حق انسان کا انسان والا جو دنیا میں انسان آیا ہے اس کے حقوق ہیں، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک معزز شخص ہے، وہ ایک عزت والا ہے، وہ ایک خاندان کا اپنا لاڈلا دلالا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ وہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے والے نبی سے کم و بیش 40 سال، 35 سال، 30 سال تو مان لیجیے۔ آپ کے کارنامے 10 سال ہی کی عمر تک بھی بہت سے اجاگر ہو چکے ہیں، بہت سے کارنامے، وہ جو کارنامے آپ انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر پر جو جھگڑا اور اس کی صلح جو آپ نے فرمائی، جس انداز کی اس کا چرچا دنیا میں ہوا، تو ظاہر ہے وہ سارے تذکرے ہیں۔ اماں خدیجہ ہی کہہ رہے ہیں آپ کیسے برباد ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں برباد ہیں، ہلاک ہو جاؤ گا۔ فرمایا آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دین متین کی رونق جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں نفوذ تھی، اس میں تعلیمات بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ تھا، وہ باقی تھا اور اس پر لوگ چل بھی رہے تھے، لیکن نبوت کا نام و نشان نہیں تھا۔ صحیح تعلیم دنیا کے اندر چکی، اسی اعتبار میں حضور فرماتے ہیں جو آپ نے 40 سال کی پہلی عبادتیں کی ہیں وہ ملت ابراہیمی والی تھی، اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے والی۔ ختنہ ہو رہا تھا، انہی کا حضرت ایمان، قربانی ہو رہی تھی، حج ہو رہا تھا، یہ سب اسی طرح پر ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور نے وہ سب کیا تو اماں خدیجہ نے تسلی کی۔ کہ کیا ہوا؟ پھر آپ نے اسلام پیش کیا، خدیجہ میں محمد رسول اللہ بنا دیا۔